پورا میدان، کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سنیوں، کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا علی۔ جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں، اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمۃ الزہرا کو۔ جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور پھر کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا۔ السلام یہ ہے علیکم سیدہ آپ تمام کائنات حضرات، رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ۔ یہ شان ہے سیدہ کی۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا ہے، تو میری ماں کی طرح، یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو، لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمۃ الزہرا۔ یہ شان ہے سیدہ۔ لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ۔ پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی۔ ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے، حضور کی غیرت۔ سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے۔ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل۔ تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا رہے۔ حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا۔ سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی۔ اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے، بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے۔ سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے۔ بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو۔ نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے، اس لیے واپس۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا،
تو हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नज़ाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं। तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे? क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे? और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहाँ तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो। जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है, भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी? इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जो वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब बताओ, हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया, और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए। बताओ क्या हो? किसको आवाज दोगे? किसको पुकारोगे? यहाँ जो धितिंग आपकी चल रही है, वहाँ कोई धितिंग चलेगी? ना वहाँ किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी। वहाँ तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है? राह पुरखार है, क्या होना है? पांव अफगार है, क्या होना है? हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं। कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुँह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई। बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आज़म से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियाँ कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आज़म ने कहा, हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियाँ हैं। तो किसी ने कहा, हुजूर आप तो दो मरतबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आज़म ने फरमाया, सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब
मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा, जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता, क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं, अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले, वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता। वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे, पूरी रात सोए, वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या? मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा पड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, हुजूर जिसको झूठा कहते, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर लें, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है। अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दे तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिस पे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है, फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं। कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं, सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर है, आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती हैं, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूँ तो एक साहब बाकी हैं, शायर साहब, वो महरूम रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे 10 मिनट की तकरीर पढ़ जाने से किसी का हक मैं अपने हाथ में ले लूं, इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट ही काफ़ी है। और किसी ने कहा था अगर हजरत तशरीफ लाए तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ नहीं हो पाएगा, मजमा बिखरेगा, वो होगा। ठीक है, तो मैं एक बात आपके सामने रख दूं, इश्क के हवाले से और हुजूर की नज़र ही के हवाले से एक बात रख दूं।
اللہ ہوتا ہے. جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا. توجہ کر, جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا, پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس. اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے, حضور کی خوشی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے. توجہ سے سن, اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں, آپ میری بات پہ دھیان دیتے ہیں. بس آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا, میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں, لیکن سن لے غور سے. میں پھر کہتا ہوں, میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں, مقرر نہیں ہوں. میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں. آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے. میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے. میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے, بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو ہے وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے. میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی, میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں, لیکن یہاں یاد نہیں, یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے, اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو, ان کا دل دکھاتے ہو. یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا. اب یہاں تھوڑا غور کر لو, اگر کوئی ماں کا دل دکھائے, ماں کا, تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے, مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کا دل دکھائے, بتاؤ, اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو, حرام کام کر رہے ہو, فلمیں دیکھ رہے ہو, گندی سیریلیں, گندی پکچریں دیکھ رہے ہو, فحش گانے سن رہے ہو, عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو, مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے, کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں. سنیوں, ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے. ہمارا نبی تو زندہ ہے, ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور صرف زندہ نہیں ہے, صرف زندہ بلکہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. سوچو, قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے, ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو, مرثیے پڑھ رہے ہو, ماتم کناں ہو. جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے, حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے, اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو, تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو, جس کے مستحق ہو. کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے, حضور تو صبر کر لیں گے, مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے, پھر وہ تو سزا دے گا. بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر, ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے, تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے, آپ یہ جو تلواریں ہیں, یہ جو مصیبتیں ہیں, ہاتھ کسی کا بھی ہو, مسلط خدا کی ہوئی ہے, یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے. جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا, تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی, مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی. کب؟ جب مسلمان زانی ہوا, جب مسلمان پاپی ہوا, جب مسلمان مجرم ہوا. توبہ کر لو,
اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہے، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا انسان، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا۔ اب عشق دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا، وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق، یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کس کو دیکھ لیا، جس چہرے سے جس آنکھوں سے رخ ودوہاں دیکھتا ہوں، زلف واللیل دیکھتا ہوں، مازاق چشم دیکھتا ہوں، والنجم دانت دیکھتا ہوں، اور گل قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لبھائے اقدس کو دیکھتا ہوں۔ آج میں نے کیا مجھ پہ میں نے کیا دیکھ لیا، کیا کہتے ہیں پتہ ہے، مولا مجھے معاف کر دے، یا جو تو چاہے سزا دے، انداز عاشقوں کا دیکھ، تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن ایک عرضی ہے مولا اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے، لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ سوچو ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے۔ رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، غور کرو، کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے۔ وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے، اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی ہے، میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی۔ ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی۔ رات ہوئی،
رات میں اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور، اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دے کے نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا تو حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا۔ حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں۔ آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جائے، لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر۔ 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے۔ پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ اطلاع تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم خوش کر دیں گے۔ آقا آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے۔ آ کر کے ابن عبد الرحمن کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں ہوئی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم، کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے، حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر کیا ہوگا۔ ہائے ہائے، ہزاروں پارسائی اس گناہی پر قربان ہے کہ حضور جس کے سر کو اپنی گود میں لے لے، حالانکہ وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، وہ تو ناکرتا جرم تھا، لیکن عشق کی آواز تھی۔ جیسے ہی سر زمین پہ گرایا، پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے، حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا، اور سر گرا لیا۔ سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا۔ آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں۔ آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ
پوری امت کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے۔ بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا۔ ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا۔ ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ اتنا سننا تھا۔ صحابہ مچل گئے، ابھی کھڑا ہوگا، ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا، لیکن عشق واہ عشق ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر گئے۔ صحابہ نے جسم کو ہلایا، سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاؤ، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور جب جنازہ تیار ہوا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے۔ جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول چل رہے ہیں لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو میں کیوں نہ، زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، گلیاں تنگ ہو گئی مدینے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں۔ یہ تھے عاشق لوگ، عاشقان رسول ان کو کہتے تھے۔ آج کیا ہو گیا، ہم جرم کر لیں، پاپ کر لیں، جرائم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس ہی نہیں ہوتا، نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا، حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں آج احساس نہیں ہو رہا ہے، کل احساس ہوگا۔ میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھنا یہ شعر اوروں کے لیے بھی تو پڑھا ہے آپ نے، لیکن اپنے لیے بھی تو ایک بار سوچئے، ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہی جرائم، یہی پاپ، یہی سود، یہی جوا، یہی حرام کاریاں رہی تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رخ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا۔ اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے، عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ماشاء اللہ۔